اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی 100-200 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لگتا ہی نہیں ہے یہ اللہ والے 100 سال پہلے ہماری نظروں کے سامنے سے اوجل ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اے لوگوں یہ دھڑکنوں کی طرح دل میں کیوں دھڑکا کرتے ہیں؟ بات صرف اتنی ہے پیارے بھائیو، یہ اللہ والے ہیں. ان کی زندگی کا جب ہم ادھین کرتے ہیں، ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتاب حیات کے جب اوراق ہم الٹ الٹ کر کے پڑھتے ہیں تو ایک بات آسمان کے سورج کی طرح ظاہر و باہر ہو جاتی ہے. یہ اللہ والے اے ٹو زیڈ چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے، ان کی زندگی کا واحد پیغام یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو پوری زندگی انہوں نے مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، مصطفیٰ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے. اے لوگوں جب انہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کے دین کی خاطر گزار، علماء کرام بالخصوص طور پر عالم بعمل فقیہ اکمل زینت مسند افتاء پیکر اخلاص و محبت برادر محترم صدر اجلاس حضرت علامہ مفتی یعقوب صاحب قبلہ ثقافی شہر امام تحصیل کچھا ادھم سنگھ نگر شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ مدینہ مداح رسول کرم پیکر اخلاص منبع اخلاص محترم مولانا ناصر سبحانی صاحب قبلہ ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت مولانا شاداب صاحب قبلہ بانی اجلاس صدر اجلاس محترم مکرم عزیزم فراہیم میاں صاحب قبلہ گلے گلزار سیادت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید شہادت میاں صاحب قبلہ و دیگر دوستو سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں اور غالباً اس اجلاس کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کا سہارا لے کر اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مولا تبارک و تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھا شاندار انتظام ہے، اچھا اہتمام ہے اور آپ کے علاقے کا سب سے مشہور ساؤنڈ جس کی دور دور تک گونج اور دھمک ہے، الحمدللہ نذرانہ ساؤنڈ اچھا ساؤنڈ ہے اور سارے انتظام اچھے ہیں، لیکن حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چند لوگ نظر آ رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، اگرچہ آپ چند ہیں لیکن اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ سماعت کریں کہ ہم جو بھی کچھ سماعت کریں گے اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر اس نیت سے ہم نے سنا اور عمل کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ 1000 2000 10,000 کسی مجمع کسی اجلاس میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے کے سارے انٹرٹینمنٹ کے لیے آئیں اور اس کے بعد ایسے ہی چلے جائیں، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب کوئی تبدیلی نہیں آئے. تو ایسے 10,000 5,000 لوگوں کا مجمع نہیں چاہیے. ایسے 50 لوگ جو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اللہ والے کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جلسہ قابل قبول ہوتا ہے. اب اجازت دیں تو میں اپنے گفتگو کا آغاز کر دوں، اجازت ہے تو یہ آپریٹر صاحب ایسا کریں، اچھا بول رہا ہے ساؤنڈ. یہ سامنے والے جو اسپیکر ہیں ان کی آواز تھوڑی سی آپ دے دیں، پیچھے سے آواز زیادہ آ رہی ہے، سامنے والے جو اسپیکر ہیں ان کی آواز بڑھا دیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الآية آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بکار خوش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ بکار خوش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے
جو میں کہہ رہا ہوں سچائی ہے نا؟ جو کہہ رہا ہوں سچائی پر مبنی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو محبت سے بولیے. ایسا لگنا چاہیے آپ کو دیکھ کر کے آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. ابھی آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو کسی نے زبردستی بٹھا رکھا ہے. محبت سے مسکرائیے اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. اور مل کے پڑھ لیجیے. جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک حدیث شریف درود شریف پڑھنے کے حوالے سے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گا. ہلکی سی اس کی واپسی اور دیں. اچھا ساؤنڈ بول رہا ہے آپ کا. جب بھی آپ سے درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کہا جایا کرے محبتوں کے ساتھ پڑھا کیجئے. اس لیے کہ آپ کے میرے آقا کائنات کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص, کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو, میرا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی اے لوگو, ایک بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو پھر خرچ نہ کرے. رب تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے لیکن اس دولت میں سے غریبوں, فقیروں, مسکینوں کا حق ادا نہ کرے. رب تبارک و تعالی مال کی کثرت عطا فرمائے تو وہ رشتہ داروں کا خیال نہ کرے, وہ پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے, وہ دوست و احباب کا دھیان نہ رکھے, وہ اپنے اہل خانہ پر خرچ نہ کرے, وہ دینی راہوں میں, وہ مدرسوں میں, مسجدوں میں, خانقاہوں میں خرچ نہ کرے. ایک وہ شخص ہے جو مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا, اس کو بھی بخیل کہا جاتا ہے. لیکن کہا گیا ایک بخیل وہ بھی ہے کہ جس کے سامنے آقا کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے, مصطفیٰ کا نام لیا جائے, مصطفیٰ کا ذکر جمیل ہو اور پھر وہ مصطفیٰ پر درود نہ پڑے. اے لوگو, اس لیے جب بھی مصطفیٰ کی بات ہو, مصطفیٰ کا ذکر ہو, ان کی مجلس میں, ان کی محفل میں آ جائیں, ان کا نام سنیں تو مچل کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں. اس لیے اے لوگو, جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں, ہم آپ جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. ایک حدیث شریف اور سماعت کر لے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کہو محبت سے سبحان اللہ. اے لوگو, کائنات کے آقا, کائنات کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث شریف, دوسری حدیث شریف جو پڑھی اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کہ کوئی
کوئی بھی محبت کرنے والا جب مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم ہر مجلس میں نبی کا نام لیتے ہو، اور نبی کا نام لینے کے ساتھ ساتھ جب بھی بات آتی ہے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہو۔ فجر کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جمعہ میں جمعہ کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی مجھ پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے تو میں اپنے مزار میں محبت کرنے والے کے درود و سلام کو سن بھی لیا کرتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا کرتا ہوں۔ یعنی اے لوگوں پتہ چل گیا آقا کی حدیث کی روشنی میں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، صدقات اور خیرات دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، غریبوں کے کام آتے ہیں ثواب ملتا ہے، کمزوروں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، راستے سے کانٹا دار راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہیں اے لوگوں جہاں نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے، حج کرنے سے ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے ثواب ملتا ہے، وہی میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور مصطفیٰ کا جواب بھی ملتا ہے۔ اور ایک بار جس کو مصطفیٰ نے جواب دے دیا میرا ایقان کہتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج اللہ والے کے عرس کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اے لوگوں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ والے کے اس مبارک عرس کے موقع پر اس رحمت کی برسات کے اگر کچھ چھینٹے کچھ قطرے ہمیں اور آپ کو بھی مل جائیں تو ہمارا آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اے لوگوں آج جو میں چند چیزیں ضروری باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں رکھنے والا ہوں۔ اس لیے اے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں۔ اے لوگوں ہم صاحب مزار سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ اللہ والے ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہم صابر پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ ہم اے لوگوں تمام اللہ والوں سے محبت کرنے والے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں سمجھنے کی بات یہ ہے وہی انسان جو 20 50 100 سال کے بعد اپنے گھر والے کو یعنی اپنے اجداد کو بھول جاتا ہے، اپنے خون کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن وہی انسان ہے جب ان اللہ والوں کی بات آتی ہے کسی کو 100 سال ہو گئے، کسی کو 200 کسی کو 300 سال ہو گئے، کسی کو 500 کسی کو 800 سال ہو گئے، لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی 100 200 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لگتا ہی نہیں ہے یہ اللہ والے 100 سال پہلے ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اے لوگوں یہ دھڑکنوں کی طرح دل میں کیوں دھڑکا کرتے ہیں؟ بات صرف اتنی ہے پیارے بھائیوں یہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگی کا جب ہم ادھین کرتے ہیں، ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتاب حیات کے جب اوراق ہم الٹ الٹ کر کے پڑھتے ہیں تو ایک بات آسمان کے سورج کی طرح ظاہر و باہر ہو جاتی ہے یہ اللہ والے A to Z چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے، ان کی زندگی کا واحد پیغام یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو پوری زندگی انہوں نے مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اے لوگوں جب انہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کے دین کی خاطر گزار دی ہے، صبح ہوئی ہے دین کی خدمت کی ہے، دوپہر میں دین کی خدمت کی ہے، شام میں دین کی خدمت کی ہے، دنوں رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دین کی راہوں کا مسافر بنا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کی راہوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو اس کا نام نہیں مٹتا ہے، جب وہ انتقال
انتقال کرتا ہے تو اس کے چرچے ختم نہیں ہوتے ہیں. جب وہ دنیا والوں کے سامنے سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ نبی کے دین کا پرچار کرنے والا، نبی کے دین سے محبت کرنے والا، نبی کی محبت کے پیغام کو عام کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے یہ جا رہا ہے، لیکن اس کا نام مٹے گا نہیں، یہ دنیا میں رہے گا، اس کا ذکر باقی رہے گا. جو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ والے ہیں ان کا ذکر باقی رہتا ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان مفتی بلال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاری تقی صاحب قبلہ ایک بات سماعت کرنے کی ہے. اے لوگوں ان کا پیغام کیا ہے؟ یعنی ایک بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ جو اللہ کے لیے جیے گا، مصطفیٰ کے دین کے لیے قربانی پیش کرے گا، اس کا نام مٹے گا نہیں بلکہ مولا اس کو باقی رکھے گا. یہ اللہ والے ان کے مزاروں کے گنبد چمک رہے ہیں، آج ان کا نام لیا جا رہا ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزاری ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا نام باقی رہے، ہماری شان باقی رہے، اے لوگوں تو ہمیں بھی مصطفیٰ کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا. اب میں اسلامی پیغام کیا ہے، اسلامی نظام کیا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، اے لوگوں اب وہ اصول بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ اللہ والے کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے چند باتیں یاد کر کے چلے جائیں. اے لوگوں میری ایک عادت ہے، میں جتنی بھی بات کرتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں. تو اے لوگوں اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا. اب کتنے لوگ حدیث شریف سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. اے لوگوں اب ذرا حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں. یہ حدیث شریف جو پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے. یعنی متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو حدیث کی دونوں کتابوں یعنی مسلم شریف میں بھی ہو اور بخاری شریف میں بھی ہو. اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبي بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الى آخر الحديث. مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر لب کھولیں، زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. اے لوگوں یہ حدیث شریف میں نے پڑھ کے سنائی ہے، آپ یہاں سے یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ جائیں کہ میں آج جتنی بھی باتیں سنوں گا میں ان پہ عمل کروں گا. اے لوگوں بہت سارے جلسے ہم نے آپ نے آج سے پہلے سنے ہوں گے اور بہت سارے جلسے ہوتے بھی ہیں، لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح سے جلسوں کی کثرت ہو رہی ہے اتنا ہی ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی میں اتنا ہی بگاڑ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پیارے بھائیو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب علاقے میں ایک عالم تھا برائی زیادہ تھی، لیکن اب جب 10 یا 20 عالم ہو گئے تو برائی کم ہونی چاہیے. یعنی جتنا سمجھانے والے بڑھ رہے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کر کے انسان کو ایک اچھا انسان بننا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کے الٹا
ہو رہا ہے کہ جتنا سمجھانے والے بڑھ رہے ہیں، جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جتنی کانفرنس ہو رہی ہیں، اتنا ہی ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بگاڑ کانفرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بگاڑ جلسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ بگاڑ زیادہ عالم ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے، ایک عالم ربانی جب آپ کے سامنے آ جائے، چاہے وہ مسجد کے محراب و منبر سے خطاب کرے، چاہے وہ کسی اور موقع سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ یہ یقین کے ساتھ کہ یہ نائب رسول بن کر کے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہا ہے، یہ قرآن کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اگر جس دن یہ مزاج، یہ نظریہ ہمارا ہو گیا، ہم دیکھیں گے ہمارے سماج میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم جلسے میں جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہم مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، تفریح کے لیے جاتے ہیں، تفریح ہو جاتی ہے، مزے کے لیے جاتے ہیں، مزہ مل جاتا ہے، لیکن ہم اصلاح کے لیے تو جاتے نہیں ہیں۔ آج سے پہلے بے شمار جلسے سنے ہو، آپ کی زندگی میں انقلاب آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن آج کے جلسے کے بعد جب آپ یہاں سے جا رہے ہو واپس، جب اے لوگوں یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، تو آپ کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیسی تبدیلی، آپ کہیں گے کیسا انقلاب، آپ کہیں گے کیسی چینجنگ، تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں آنے سے پہلے جب آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو کل سے ہی آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کے چہرے پر سنت مصطفیٰ داڑھی کا نور نہیں سجا تھا، تو آج سے جانے کے بعد یہ یقین کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کی سنت، یہ داڑھی کو کبھی بھی میں مناؤں گا نہیں۔ آج سے پہلے آپ نے اسلامی تشخص، اسلامی وقار کو مجروح کیا تھا، یعنی آپ کی پہچان، آپ کی شناخت اسلامی نہیں تھی، لیکن اللہ والے کے دربار میں بیٹھے ہیں، یہاں سے توبہ کر کے یہ یقین کر کے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ یہاں سے جب جاؤں گا تو میں ایک سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں گا۔ یعنی اگلے صبح کا جب سورج نکلے وہ آپ کی زندگی میں انقلاب والا سورج ہو، لوگ دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے طور طریقے کو دیکھیں، آپ کے مکمل وجود کو دیکھیں، تو آپ کو وہ بالکل یکسر چینج پائیں، وہ آپ سے پوچھیں یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، تو آپ کا کردار اور تیور جواب دے رہا ہو۔ رات میں اللہ والے کے اجلاس میں جلسے میں گیا تھا، اللہ والے کی نظروں کا کمال ہو گیا ہے، میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا خدا کی قسم آپ کا جلسے میں آنا کامیاب ہو جائے گا، یہ جلسہ سجانا کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس مزاج کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک بات اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، ایک ایک بات اپنے سینے میں محفوظ کر کے یاد بھی کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے آپس میں جلا نہ کرو۔ اے لوگو یاد کر لو، میرے پیچھے پیچھے کہلو تاکہ آپ کو مصطفیٰ کی یہ حدیث یاد ہو جائے۔ کیا کہا میرے آقا نے، کیا فرمایا کائنات کے پیغمبر نے؟ اے لوگو میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے بدلے میں حسد نہ کرنا۔ ذرا زور سے بولیں، کیا کہا؟ زور سے بولے، زور سے۔ حسد نہ کرنا یعنی جلنا نہیں، کسی بھی چیز میں نہ جلنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں بے شمار دوسری برائیاں ہمارے سماج میں ہیں، وہیں ایک برائی جلنے کی بھی ہے۔ کسی کی اولاد ہو جائے، اولاد سے جلا جاتا ہے۔ کسی کو اللہ اچھا کاروبار عطا فرما دے، اس کے اچھے کاروبار سے جلا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو عزتیں
عطا فرما دے، اس کی عزتوں سے جلا جاتا ہے. کسی کا مکان بن جائے، مکان کو دیکھ کر کے جلا جا رہا ہے. کسی کی بلڈنگ بن جائے، بلڈنگ کو دیکھ کر کے جلا جا رہا ہے. کسی کو وقار مل جائے، اس کے وقار کو دیکھ کر کے جلا جا رہا ہے. کسی کو علم و فضل مل جائے، اس کے علم و فضل کو دیکھ کر کے جلا جا رہا ہے. کسی کی زمین جائیداد پراپرٹی کو دیکھ کر کے، کسی کی گاڑی دکان مکان کو دیکھ کر کے جلا جا رہا ہے. لیکن اے لوگو، میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، خوشحال زندگی گزارنے کا نسخہ کیمیا عطا فرمایا. میرے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ایک دوسرے سے جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا. کیا کہا ذرا زور سے بولے کہ آپس میں جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا. اس لفظ کا جو لفظی معنی ہے، اے لوگوں، لفظی معنی ہے بدلے میں حسد نہ کرنا. یعنی آپ کو پتا چل جائے فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے میرے علم کی وجہ سے، میرے فضل کی وجہ سے، میری دولت، میری شہرت کی وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے. آپ کو پتا چل جائے فلاں جل رہا ہے تو حکم ہے وہ جل رہا ہے تو بدلے میں تم جلنا نہیں، تم حسد نہ کرنا. مفتی یعقوب صاحب قبلہ ثقافی یہاں پر موجود ہے. نہایت قابل ترین شخصیت کا نام ہے مفتی یعقوب صاحب قبلہ، جو درس نظامی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. یہ ان الفاظ کی باریکیوں سے واقف ہیں، لیکن آسان شبدوں، آسان لفظوں میں میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں. اے لوگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا گیا کہ جو تم سے جلتا ہے، میرے آپ کے پیغمبر کہتے ہیں بدلے میں تم نہ جلنا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، میرا تمہارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے. پتہ چل جائے فلاں جل رہا ہے، اس سے جلنے کو بھی منع کیا گیا ہے. اور جو آپ سے جلتا نہ ہو، جو آپ سے حسد نہ کرتا ہو، تو اس سے تو بدرجہ اولا نہیں جلنا چاہیے، اس سے تو بدرجہ اولا حسد نہیں کرنا چاہیے. اے لوگوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگوں کہ آپ کو جنت چاہیے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں جنت چاہیے. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ دے گا جنت نہیں چاہیے؟ سب کو جنت چاہیے. شرابی ہے لیکن اے لوگوں جنت میں جانے کی توقع رکھتا ہے، جواری ہے لیکن جنت میں جانے کا آرزو مند ہے. اسی طرح سے چوری چکاری کرنے والا ہے، جنت میں جانے کا وہ بھی خواہش مند ہے. اسی طرح سے زنا کرنے والا، زنا کا ارتکاب کرنے والا، آپ اس سے بھی سوال کریں کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہے گا ہاں ہاں جنت جانے کی تمنا، جنت جانے کی آرزو میرے بھی دل میں ہے. لیکن اے لوگوں، جنت تو سب جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی ایسے ہی نہیں چلا جاتا ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے متقی بننا پڑتا ہے. جنت میں جانے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. جنت میں جانے کے لیے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانا پڑتا ہے. جنت جانے کے لیے کفر سے دور ہونا پڑتا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اے لوگوں، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہاں پیارے بھائیو، مصطفیٰ جس کے لیے ارشاد فرما دے، مصطفیٰ جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، خدا کی قسم وہ اصلی، وہ ابدی جنتی قرار پاتا ہے. جس کو میرے مصطفیٰ جنتی قرار دے. ایسے ہی میرے آپ کے آقا کی مجلس سجی ہوئی ہے. اے لوگوں، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث کا ٹکڑا یاد رکھیے جو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، بدلے میں حسد نہ کرنا. اس کو یاد رکھیں اور مصطفیٰ کا دربار سجا ہے. اس کے بعد یہ واقعہ سماعت کریں جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے میرے آپ کے آقا کائنات کے پیغمبر موجود ہیں. مصطفیٰ کی مجلس سجی ہوئی ہے اور میرے آقا اس مجلس میں، میرے آقا اس دربار میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان کے ستاروں کے بیچ میں چاند نظر آتا ہے. تمام صحابہ موجود ہیں، میرے آقا صحابہ کے درمیان میں حاضر ہیں. اذ طلع علینا رجل، آیا ہے کتابوں میں، حدیث شریف کی کتاب میں آیا ہے. اچانک ایک شخص آیا، لیکن آنے والے کی کیفیت بیان کی گئی، آنے والے کی حالت بیان کی گئی. آنے والا آیا ہے تو ہے حالت کیسی ہے اس کی، کیفیت کیسی ہے اس کی. فرمایا گیا کہ جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل ہوا تو اس کے آنے کا انداز یہ ہے کہ اس کی داڑھی پر آثار وضو، یعنی وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ایک ہاتھ میں اس کے جوتے موجود ہیں، یعنی وہ وضو بنا کے
آیا مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو گیا. لیکن اے لوگوں جب وہ حاضر نہیں ہوا تھا, جب وہ مصطفیٰ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا نہیں تھا, اس سے پہلے ہی غیب دان نبی نے, اس سے پہلے ہی کائنات کے پیغمبر نے, اس سے پہلے ہی امام الانبیاء نے, کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اب میں تمہیں ایسے شخص کی خبر دے رہا ہوں, تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کو میرے مولا نے جنتی بنایا ہے. اے لوگوں میرے آقا نے صحابہ کے بیچ میں اتنا ارشاد فرمایا تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو بڑا مبارک ہے, مولا نے اس کو جنتی بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلے ہی لمحے میں یہی شخص آ گئے جن کا بھی ذکر کیا. تمام صحابہ دیکھ کر کے اشعار کرنے لگے, ان کے مقدر پر رش کرنے لگے. کتنا پیارا مقدر ہے ان کا, کتنی اونچی شان ہے ان کی, جنت کے مالک نے ان کو جنت کا حقدار بتا دیا. اے لوگوں ویسے تو سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں, ان کے تعلق سے خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے لوگوں ان صحابہ کی شان سماعت کرنا چاہتے ہو, ان کا مقام دریافت کرنا چاہتے ہو, ان کی عظمت و ان کی رفعت کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہو, تو خدا کے قرآن نے کھلے لفظوں میں بیان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے لوگوں صحابہ کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے تمام صحابہ سے اچھائی کا بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. وہ اچھائی کیا ہے, وہ بھلائی کیا ہے؟ مفسرین نے ارشاد فرمایا وہ بھلائی یہ ہے میرے مولا نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی تمام صحابہ, یعنی وہ تمام جماعت جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا, ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی, یعنی جو صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے, میرے آپ کے قرآن نے اعلان کیا, مفسرین نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا اور ان کی شان ان لفظوں میں بھی بیان فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے لوگوں اب جلدی سے سماعت کر لو, یہ سارے صحابہ جنتی ہیں, لیکن چند صحابہ کے تعلق سے میرے آقا نے بشارتیں دینے کے لیے, خوشخبری سنانے کے لیے, ان کا مقام ان کی شان بتانے کے لیے دنیا میں ہی اعلان کر دیا. اے لوگوں ان اعلان یافتہ صحابی میں حضرت ابو بکر کی بھی ذات ہے, حضرت عمر کی بھی ذات ہے, حضرت عثمان غنی کی بھی ذات ہے. اے لوگوں تمام صحابہ اکرام جو عشرہ مبشرہ کہے جاتے ہیں, میرے آقا نے ان کو جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرمائی. میرے آقا نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. کیا ہیں؟ ذرا زور سے بولے, جنتی ہیں. اے لوگوں مصطفیٰ کا دربار برخاست ہو گیا, جانے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. آیا ہے کتابوں میں کہ اگلے دن کا پھر جب سورج نکلتا ہے اور پھر مصطفیٰ کا دربار سجتا ہے, میرے آقا پھر اپنے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اپنی مجلس میں میرے آقا آتے ہیں تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے درمیان میں ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. اے لوگوں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہے, آج انسان سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کر کے بتا دیتا ہے باہر کون ہے, روم کے باہر کون ہے, روڈ پر کون ہے, سڑک کنارے کون ہے. کوئی کیمرہ نہیں لگا, کوئی ڈیجیٹل یگ نہیں, ڈیجیٹل زمانہ نہیں, لیکن پھر بھی میرے آپ کے آقا دیوار کے پیچھے کا دیکھ رہے, میرے آقا پیٹ پیچھے کا دیکھ رہے. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ جس کو پروردگار نے جنتی بنایا ہے. اے لوگوں اگلے ہی لمحے میں, اگلے ہی منٹوں میں مصطفیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا, میرے آقا نے یہ جملہ اپنی زبان حق ترجمان سے بولا تھا, اگلے ہی لمحے میں دوبارہ سے پھر یہی صحابی آ گئے. دوسرے دن بھی وہی صحابی,
دوسرے دن کی بھی مجلس برخاست، جلدی سے سماعت کر لیں۔ اب تیسرے دن پھر دربار سجتا ہے مصطفیٰ کا، پھر انجمن سجتی ہے۔ اے لوگو، تیسرے دن پھر میرے آپ کے آقا، پھر میرے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تمہارے درمیان میں آنے والا ہے ایک شخص بڑا مبارک ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جنتی بنایا ہے۔ تیسرے دن بھی پھر یہی شخص آ گئے، یعنی 3 دن لگاتار متواتر میرے آپ کے آقا جنت کی خوشخبری سناتے رہے، اور یہ مصطفیٰ کے صحابی آتے رہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے مبارک ہیں یہ کہ مصطفیٰ نے 3 دن ان کو اپنی زبان سے جنتی کہا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو پیارے بھائیو، جو تمہارے میرے آقا نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، جو تمہارے میرے آقا نے فرما دیا وہ بدل نہیں سکتا۔ یہ زمین اپنی جگہ سے تو ہل سکتی ہے، یہ آسمان تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یہ آسمان کا سورج یہ نکلنا بند کر سکتا ہے، یہ ستارے ٹمٹمانا بند کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو میرے تمہارے آقا نے ارشاد فرما دیا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ ایک شاعر محبت میں تو اس طرح سے کہا ہے، جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے، خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں ہے۔ اے لوگو، بدل بھی کیسے سکتا ہے؟ خدا کے قرآن نے اعلان جو کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ جو بولا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بولا کرتے، بلکہ کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے لوگو، میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا جنتی ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار برخاست ہو گیا تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ دامن پکڑ کر کے کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا قبول کرو گے؟ لیکن اے لوگوں، جب یہ مہمان بن رہے ہیں نا تو مہمان یوں ہی نہیں بن رہے ہیں، معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اپنے والد سے کسی بات پر یہ شرط لگ گئی ہے، میں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں 3 دن تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لہذا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا قبول کرو گے؟ لیکن جب یہ بات کہہ رہے ہیں میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس وقت ان کے ذہن میں چل رہا ہے میں یہ دیکھوں گا یہ عمل کون سا کرتے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں، کون سے ایسے کلمات ہیں جو یہ ادا کرتے ہیں، جس وجہ سے مصطفیٰ نے ان کو لگاتار 3 دن جنتی ہونے کی اپادھی، جنتی ہونے کی ڈگری عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ جاننا چاہتے ہیں یہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس وجہ سے مصطفیٰ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ اے لوگو، یہ ارادہ لے کر کے چلنے لگے پیچھے پیچھے، میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے مہمان بناؤ گے؟ اے لوگو، انہوں نے قبول کر لیا۔ عرب کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے سخی۔ اے لوگو، اگر آپ نے ان کو بخیل کہہ دیا تو زمانے کی سب سے بڑی گالی ہے ان کے لیے یہ، وہ اپنے آپ کو بخالت سے کوئی تعبیر کرے، بخالت کے جملے ان کے لیے کوئی استعمال کر دے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ مصطفیٰ کے صحابی کیسے انکار کر سکتے تھے؟ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا مہمان بنا لیتا ہوں۔ اے لوگوں، ان کے گھر پہ چلے گئے۔ یہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا غور سے سماعت کرنا اور وہ ٹکڑا حدیث کا یاد رکھنا جو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے جلنا نہیں۔
یہ جملہ یاد رکھنا اور یہ واقعہ حدیث کا سماعت کرتے چلو. دونوں لوگ چلے گئے, رات کی تاریکی آ گئی, ان کا بھی بستر لگ گیا اور ان جنتی صحابی کا بھی بستر لگ گیا. اے لوگوں, اب یہ دونوں اپنے اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہیں, لیکن حضرت عمرو بن عاص کو نیند کہاں آ رہی ہے. وہ سونے کے لیے تھوڑی گئے ہیں, وہ تو دیکھنے کے لیے گئے ہیں یہ عمل کون سا کرتے ہیں, یہ وظیفہ کون سا پڑھتے ہیں, یہ عبادت کون سی کرتے ہیں. اے لوگوں, وہ بیان کرتے ہیں میں اپنے بستر پر پڑے پڑے پوری رات ان کو دیکھتا رہا. یہ کون سی عبادت کریں گے اب, یہ کون سا وظیفہ پڑھیں گے اب. کہتے ہیں پوری رات ہو گئی, وہ اپنے بستر پر آرام کرتے رہے. پوری رات انہوں نے آرام کیا, لیکن ہاں اتنا کیا کہ جب جب وہ کروٹ بدلا کرتے تھے, جب بھی کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے, یعنی کروٹ بدلتے اللہ کا نام ان کی زبان سے نکل جاتا. یہ ان کی عادت تھی. پوری رات گزر گئی, صبح کا ٹائم ہو گیا, فجر کی نماز ادا کر لی. انہوں نے خیال کیا شاید میری وجہ سے انہوں نے آج رات اپنا معمول ترک کر دیا. پورا دن دیکھا, پوری رات ان کو دیکھا, 24 گھنٹہ گزر گیا, کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. اگلے دن کی پھر رات آ جاتی ہے, پھر پوری رات مشاہدہ کرتے ہیں, پھر پوری رات معائنہ کرتے ہیں, دیکھوں گا عمل کون سا ہے, وظیفہ کون سا ہے, مختصر یہ. دوسری رات بھی ایسی گزر گئی. اے لوگوں, پوری رات سوتے رہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھے اور نماز ادا کی. بس جب بھی کروٹ بدلتے اللہ کا نام لیتے, 3 دن 3 راتیں ایسی ہی گزر گئی. انہوں نے سوچا شاید انہوں نے میری وجہ سے اپنے معمولات زندگی کو ترک کر دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے, لہذا جانے لگے. اور جیسے ہی یہ جانے لگے ہیں تو جاتے جاتے ایک بات کہتے ہیں, میں ایک رات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. کہا کون سا پردہ, کیسا پردہ؟ کہا میں جو تمہارے پاس آیا تھا وہ مہمان بننے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ میں تمہارے پاس آیا تھا تو یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ تم عمل کون سا کرتے ہو, تم عبادت کون سی کرتے ہو, کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہو جس وجہ سے مصطفیٰ نے تم میں جنتی کہا ہے. 3 دن مصطفیٰ نے اپنی مجلس میں تمہارے حوالے سے کہا ہے تم جنتی ہو. شاید میری وجہ سے تم نے اپنے معمولات زندگی کو ترک کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. میں تو جاننے آیا تھا, لیکن تم نے میری وجہ سے شاید اپنی زندگی کے اصول کو تبدیل کر دیا ہے. تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں وہ, فما رأیت وما ہو, جو تم نے دیکھا تھا ایسا ہی ہے, سچائی یہی ہے. وما ذالک الا ہو, یعنی اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں سچائی یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے, حقیقت یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا ہوں, میں کوئی ایسی خاص طرح کی عبادت نہیں کرتا ہوں. تو کہا پھر کون سی ایسی بات ہے, شاید تم بتانا نہیں چاہ رہے ہو. جب دیکھا کہ یہ جانے لگے ہیں تو دامن پکڑ لیا, اور دامن پکڑنے کے بعد معلوم ہے کیا کہا, کہا سچائی تو وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے, حقیقت وہی ہے, ریئلٹی وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے. لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے, لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم سن لو. کہتے ہیں میرے سینے میں جو یہ دل دھڑک رہا ہے, انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ. میرے دل میں کسی مومن کے تعلق سے کینہ نہیں ہے, میرے دل میں کسی مومن کے تعلق سے حسد نہیں ہے, جلن نہیں ہے, بغض نہیں ہے. یعنی میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے, میں کسی کی عزت کو دیکھ کر کے, کسی کی عزت, کسی کے کاروبار, کسی کے مرتبے, کسی کے کمال کو دیکھ کر کے جلتا نہیں ہوں. یعنی اللہ نے مجھے ایسا دل عطا فرمایا ہے جو کسی کو دیکھ کر کے جلتا نہیں ہے. بس جب اتنا کہا ہے وہ حضرت عمر اپنی زبان سے کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور بات نہیں ہے بلکہ یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے تمہیں جنتی کہا ہے. یعنی آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے پیارے بھائیو, یہ چھوٹا سا تو دل ہے, اس دل میں ہم کتنی دشمنیاں پالتے ہیں, اس دل میں کتنا کینہ رکھتے ہیں, کتنا بغض, کتنا حسد رکھتے ہیں. پیارے بھائیو یہ دل چھوٹا سا ہے لیکن کینے سے صاف ہونا چاہیے. بس آخری بات سماعت کر لیں پیارے
پیارے بھائیوں کینے سے پاک ہونا چاہیے. ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ دل پورے جسم میں راجا کی حیثیت رکھتا ہے, یہ دل پورے جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے دل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہارٹ انسان کے جسم کا ویری امپورٹنٹ حصہ ہے. کہا جاتا ہے when the heart is good every part of body is very good. یعنی جب انسان کا ہارٹ یعنی دل اچھا ہو تو پورے جسم کے سارے آرگنز, پورے جسم کے سارے اعضاء یہ بہت بہتر ہوتے ہیں. اسی کے حوالے سے میرے آپ کے آقا نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے, کائنات کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے خبردار انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے, گوشت کا ہے لوتھڑا, وہ اگر وہ صحیح ہو جائے اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا نظام درست ہو جائے. اور فرمایا اگر وہ فاسد ہو جائے, وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کا نظام خراب ہو جائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا وہی القلب, خبردار اے لوگو وہ کوئی اور نہیں گوشت کا حصہ بلکہ اگر وہ ہے تو دل ہے. یعنی یہ دل بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اس دل کا پیور ہونا ضروری ہے, اس دل کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے, اس دل کا کلیئر ہونا ضروری ہے. چونکہ حسد اسی دل میں آتا ہے, دشمنی اسی دل میں آتی ہے, کینہ اسی دل میں آتا ہے. بغض و حسد کی بیماری سے یہی سینہ لبریز ہوتا ہے. اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اپنے سماج کو پیوریفائی کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے ماحول کو پوتر کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے معاشرے کو ایک دوسرے کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, اگر ہنستا ہوا سماج چاہتے ہو, ہنستا ہوا علاقہ چاہتے ہو, ہنستا ہوا شہر, ہنستا ہوا ملک چاہتے ہو, تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرما دیا اس کا واحد راز یہی ہے کہ اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لو, تمہارا سینہ کینے سے خالی ہو جائے گا, تمہارا پورا سماج محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا. یعنی اے لوگو اللہ کے دربار, اللہ کے ولی کے دربار سے آج تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ آج سے اپنے سینے کو کینے سے خالی کر کے جانا. حدیث تو میں نے بہت لمبی پڑھی ہے, صرف ابھی ایک لفظ کی میں نے تشریح کی ہے لا تحاسدوا, اور اس کے بعد جو لفظ ہے ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبی بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم. یہ لمبی حدیث ہے, اگر میں اس کی تفصیل کرنے لگ جاؤں تو گھنٹے گزر جائیں اور بات میری پوری نہ ہو. لیکن بزرگوں نے کہا ہے اے صبا طوفان نو لانے سے فائدہ کیا, چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے. اگر انہی پہ آپ عمل کر لے, اگر انہی پہ ہم عمل کر لے تو اے لوگوں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے بھی, مولا آپ کو, مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں لفظاً سے ون مانن جو غلطیاں ہوئی ہوں میرا مولا معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.